اثر کے وقت نا یہ میدان کربلا میں تو عمر بن سعد نے نا کہا کہ یار آرڈر آیا ہوا ہے تو اب کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے طبل بجائے, نقارے بجائے, جی اب اٹیک کرو. اٹیک کرنے کے لیے تو بی بی زینب آتی ہیں امام حسین کے پاس کہ حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بی بی خیر ہوگی انشاءاللہ. پھر بھیجا جاتا ہے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو یا تو آپ بیعت کرو یا پھر جنگ کرو. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک ہمیں رات اور دو, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یہ والی بات ہے. اچھا اتنے میں شمر بھی آتا ہے. شمر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو میں عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لایا ہوں, آپ کی سیکیورٹی کا پیپر لایا ہوں, بانڈ لایا ہوں, آپ ایسا کرو یہ بچے بھتیجے بھتیجیاں خواتین. ایک منٹ وہ فقط حضرت عباس کے لیے لایا تھا, اس لیے کہ قبیلہ تھا اس کو اپنے اس کا تھا, کیونکہ نانا حضرت عباس کے لیے لایا تھا. تو اس نے اس کی ضمن میں کہا کہ چلو عباس کو نکال کے لے جاتے ہیں کہ ہمارا بھانجا لگتا ہے ایک طرح سے. وہ اس کے لیے پیچھے کیا ایک اور ان کی شیطانی کار فرما تھی کہ یار حسین کو اکیلا کر دینا کسی طرح تو ایزی ہو جائے گا ذرا. اچھا اب حسین کیا کہتے ہیں؟ رات لیتے ہیں, بلاتے ہیں, دیکھو یار یہ سب میرے دشمن ہیں, تم لوگ ایسا کرو میں شمع بجھاتا ہوں, نکلو اماننامہ دے دیتا ہوں, میں دیتا ہوں اماننامہ, تم لوگ نکل جاؤ, تم لوگ جاؤ, تمہاری خام کا میں اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تم لوگ یہاں پر میں شہید کرواؤں. شمع دوبارہ جب جلائی جاتی سب موجود ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسا سمجھ لیا کہ جو موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے فرعونوں سے لڑے؟ حسین ہم تمہارے اوپر جان قربان کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹل. اور اولاد عقیل کا کہا, بالکل اولاد عقیل کا بھی کہا, تمہارے پہلے ہی شہید ہو گئے. جی حضرت دیکھیں یہاں اسٹل فرام ویری فرسٹ ڈے ڈیوائڈ اینڈ رول والا اصول یہاں پر بھی چل رہا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے. آج دیکھو ہم دیکھتے ہیں فلسطین اکیلا کھڑا ہے, حالانکہ اس کے ویسٹ بینک پرلی طرف بھی فلسطینی ہے, کوئی مدد نہیں کر رہا. اب ہمیں سمجھ میں میرے بچپن میں خیال آتا تھا یار امام حسین کے ٹائم پہ تو یار یہ بھی تھا, یہ بھی تھے, یہ بھی تھے, یہ بھی تھے. اسٹل یہ واقعہ رونما ہو گیا. کیوں ہوا؟ نبی کی بات سچی. ایک تو اس شہزادے نے دین زندہ کرنا تھا, دوسرا مجھے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں, تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے. آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے, اسی لیے حسینی فکر نہیں آ رہی میرے دل میں, اسی لیے ہماری حسینی نظر نہیں ہم پر بڑھ رہی, ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بات کہوں گا میں, صرف اگر اجازت ہو. نہیں آپ کر لیجیے. نہیں بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جس چیز کی طرف آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ ابھی آپ بات جو کر رہے تھے پہلے بھی کہ آخر سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے. اصل میں جو ساری معاشرے کی خرابی ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے. آج ہم نے صبر کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت اہم ترین بے صبرا پن سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. اگر وہ صبر کر لیتا اس وقت کہ جو حکم خدا تھی اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا تو آج وہ شیطان نہ ہوتا. اس نے بے صبرا پن کیا کہ شاید میرا حق ادھر جا رہا ہے, میرا رائٹ ادھر جا رہا ہے. یہ جو ایک چیز ہے نا انسان کی بے صبرا پن, اور کربلا میں سب سے اہم پیغام یہ دیا گیا کہ صبر اور شکر کی منزل پر آیا جائے. اور جو بات آپ کر رہے تھے کہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہاں سے سکون کب ملے گا؟ سکون کربلا والوں میں تھا, اطمینان قلب تھا, پیاس تھی اطمینان تھا, بھوک تھی اطمینان تھا, چاروں طرف نرغ آدھا میں گھیرے ہوئے تھے اطمینان تھا ان کے پاس. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, انہوں نے اپنے قلب کو تیار کیا تھا. آج ہم ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں, اور ذکر الہی صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے, ذکر فکر کا بھی ہے, ذکر کیا ہے قلب کا بھی ہے, ذکر اعضاء کا ہے. ہم نے آج وہ ذکر چھوڑ دیا ہے. بس جب تک ہم اس منزل پہ نہیں آئیں گے, اور جس نے ذکر کر لیا, جس نے اللہ کا ذکر بلند کیا. یہ ایک رات کی بات ہو رہی تھی, امام عالی مقام نے یہ جو ایک رات مہلت لی, یہ ایک اینگل سے صرف نہیں ہے, عبادت کے لیے لی نہیں, عبادت کے لیے نہیں لی انہوں نے. عبادت کی اوج اور کمال تو عبادت ان سے عبادت سیکھتی ہے.
وہ دین دینے والے ہیں، ہم دین لینے والے ہیں، وہ عبادت سکھانے والے ہیں، ہم عبادت سیکھنے والے ہیں، وہ معاشرے کی تربیت کر رہے تھے۔ اس وقت بھی، اس رات بھی تربیت مقصود تھی۔ تربیت کیا مقصود تھی؟ جو آپ کی پہلی بات ہے، تربیت یہ مقصود تھے کہ ابھی کوئی آنے والا ہے تو آ جائے، ابھی کوئی ہدایت، ابھی کوئی ناری جو ہے وہ نوری ہو جائے، یعنی انسانیت کو مہلت دے رہے تھے، وہ بار بار مہلت دیا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یہ مہلت ہی 1,24,000 ہماری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو یہ کہ جی ہم کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ تسلسل رہے گا قیامت تک۔ آپ کو اپنی فکر کو ڈیولپ کرتے رہنا، فذکر، آپ کو تذکر دیتے رہنا ہے، اصلاح معاشرہ کرتے رہنا ہے، کبھی اینڈ نہیں ہوگا اس کا۔ 1,00,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن بس آخری بات کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم۔ اگر تم اپنی بساط کے مطابق، ابھی ذکر ہوا ماشاءاللہ سے، اپنی بساط کے مطابق ذکر کیا ہر آدمی نے، میں کہوں گا جی ہاں، ہم اپنی بساط کے مطابق ذکر کریں، وہ اپنی بلندی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا معاشرے میں چرچہ عام کر دیں گے۔ یہ کربلا والوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے آج ان کے چرچے کو عام کر دیا۔ انہوں نے جو ذکر کیا ہے، اگر ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں تو ذکر کا مطلب ہم جو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر کا مطلب یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، جبکہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی اللہ ہونا چاہیے۔ اب جب ہم اکثر نیکی کو کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم وہ چیزیں حاصل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جب میں کہیں کوئی چیز دیتی ہوں کسی کو بھی، تو میں یہ سوچتی ہوں ہاں یہ جو پرانی چیز ہے نا یہ میں دے دیتی ہوں، اچھی چیز میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ جو میں نیکی کر رہی ہوں، یہ میں نیکی کر رہی ہوں یا کیا کر رہی ہوں؟ بوجھ اتار رہی ہوں، بوجھ اتار رہی ہوں۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جو آیت اللہ نے نازل کی ہے نا، اس کے تو برخلاف کر رہی ہوں۔ تو میں بہتر یہ نہیں ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں میں دوسروں کو دوں؟ اسی طرح سے میری فکر ہر وقت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام عالی مقام نے جب چراغ بجھایا ہے، دیگر اصحاب موجود ہیں، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ امام دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ ہم چلے جائیں گے تو امام کیا کہیں گے، ان کو فکر یہ تھی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے پلٹ کر اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ جو فکر ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے، ہمارے اندر ہم معاشرے میں بہتری کیوں نہیں لا رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کے خوف سے بالکل عاری ہو چکے ہیں ہم۔ لیکن ایک بات اور ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بالکل درست بات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا بھی خوف تھا، لیکن جو حب حسین تھا نا وہ بہت زیادہ تھا۔ بے شک وہ مطلب اس جگہ کھڑے تھے کہ جہاں اب گردن جائے تو جائے، ایسے ہم نہیں جا رہے، کسی کو نہیں ملے۔ حضرت زینب نے، ہم نہیں جا رہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب حضرت امام علی مقام کو دیکھا نا تو پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کیا؟ آزما لیا ہے، یہ سوال کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک بہن کا کردار، ایک مضبوط خاتون کا کردار۔ ایسے میں مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ فطری طور پر عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن میں ان عورت کو بڑا مضبوط پاتی ہوں کہ جو جناب حسین کے ساتھ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے آزما لیا ہے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا امام علی مقام نے کہ یہ جو میرے اصحاب ہیں یہ سب سے اعلیٰ عمدہ اصحاب ہیں، یعنی ساتھیوں میں بہترین ساتھیوں کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ تو تڑپ رہے ہیں اس مقام کے لیے جو خدا کی جانب سے انہیں ملنے والا ہے۔ جناب قاسم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جناب ام فروا کو جب ہم دیکھتے ہیں، کیا اور محمد کو دیکھتے ہیں، جناب قاسم کی میں وہ خط کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو میں بعض اوقات یہ کہتی ہوں کہ کیا پلاننگ تھی، کیا امام عالی مقام امام حسن جیسے باپ جنہوں نے ایک خط باندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ پر اور وہ بے قرار ہیں، رو رہے ہیں، تیاری تھی جو وہ تیاری تھی۔ اور یہ تیاری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو جناب قاسم جیسی اولادیں سامنے آیا۔